بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحل بھائی، آپ کو سرزمین ہری پور پہ خوش آمدید کہتا ہوں. شروع والی 2-4 باتوں کے بعد میں آیا ہوں. آپ کا سارا لیکچر یعنی 100% تو نہیں سنا. میں کوئی زیادہ فکری سوال آپ سے نہیں کروں گا. یہ موسٹلی آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ستی 2-4 باتیں آپ کے ساتھ. آپ کی اکثر باتوں کے ساتھ مجھے اتفاق ہے. جو ترغیب آپ نوجوانوں کو دے رہے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور الحمدللہ یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہے. صرف آپ کی چند باتوں سے جو مجھے اختلاف ہے اور میں وہ کوشچن کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری آج کی اس سیمینار کا جو عنوان ہے وہ ہے مسلم آئیڈینٹی. لیکن مجھے آپ کی لیکچر میں بہت ساری باتیں ایسی لگی ہیں جو خود مسلم آئیڈینٹی کے خلاف ہیں. یعنی مجھے ایسے لگا کہ ہاں آپ آئیڈینٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں یا توڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ میرا پہلا سوال. بہت ہی اچھا سوال ہے. دوسرا، آپ کی گفتگو میں یعنی درجنوں بار تقریباً یہ جملہ استعمال ہوا مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں, اس پر آپ طنز کر رہے ہیں, انہیں آپ جاہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات پر آپ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو یوٹیوبر آپ جیسے لوگ ہیں, آپ شاید یعنی نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو روایتی علماء ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں. ہم جیسے جو ہیں تو آپ بھی عالم ہیں, لیکن جو نئی شیپ میں, نئی صورت میں, نئے کسی ہیرو کے سٹائل ڈیزائن میں اور اچھے طریقے سے مطلب ہے بازو شازو لا کے آپ یعنی آپ ان کی طرف آئیں. یعنی نوجوانوں کو آپ ایک طبقے سے آپ جو ہے وہ متنفر کر رہے ہیں. مجھے آپ کی جملوں سے یہ لگا. اس سے میرا اختلاف ہے. اس مولوی کا کوئی قصور نہیں ہے جس مولوی کو جو نظام ملا پیدائشی آبا و اجداد سے, جو مدرسے ملے, اس میں ہماری اسٹیٹ کا بھی کردار ہے, ہمارے حکمرانوں کا بھی کردار ہے, اور فکری طور پہ جس طرح انحطاط ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں, تو اس میں نہ کسی بچے کا قصور ہے نہ کسی طبقے کا قصور ہے. ان کو جیسے پڑھایا جائے گا, جیسے اساتذہ ملیں گے, جیسی فکر لانچ کی جائے گی, اسی قسم کی پروڈکشن آئے گی جس قسم کا را میٹیریل ہو. دوسرا سوال ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک معزز طبقے سے متنفر کرنے کی کوشش کی. تیسرا, آپ نے لفظ پوجا پاٹ درجنوں بار استعمال کیا ہے. یہ میں بہت نامناسب سمجھتا ہوں آپ کی گفتگو میں, اس لیے کہ آپ مسلم آئیڈینٹی پہ لیکچر دے رہے ہیں اور مسلم آئیڈینٹی میں پوجا پاٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہم عبادت کا, نماز کا, اللہ کی بندگی کا جو لفظ اور محاورہ ہے وہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. یہ اندوہانہ لفظ ہیں. آپ نے ہماری مسلم عبادت کو پوجا پاٹ کہہ کے نعوذ باللہ یہ ہندوانہ اس کی طرف آپ لے کر گئے. پھر ہماری جو عبادت ہے وہ کبھی بھی روحانیت سے خالی نہیں ہو سکتی. عبادت کا ایک پہلو احسان ہے, یعنی آپ اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کریں. آپ نے تزکیہ نفس اور رہبانیت کو ملانے کی کوشش کی. رہبانیت از سم تھنگ ایلس, اور ہماری جو عبادت ہے اس کے اندر ہوتا ہی تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس جب تک آپ کا اندر کا انا کا اور ابلیس اور شیطان آپ کی اندر کی میں نہیں مری تو پھر تزکیہ نفس کیا ہوا؟ یعنی آپ نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علی باہر نکلے تو نعوذ باللہ علی کے اندر تزکیہ نفس, علی سے زیادہ تزکیہ نفس کس کے اندر تھا؟ جو جس کو گرایا ہے وہ نیچے سے اگر تھوکتا ہے تو علی اسی تزکیہ نفس کی بنیاد پر اس کے سینے سے اٹھتا ہے کہ اب اگر میں اس کو ماروں گا تو شاید میری بھی انا جو ہے وہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے. یہ بھی سر جو آپ نے پوجا پاٹ کے اور تزکیہ نفس کے تصورات مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. یہ پوجا پاٹ ہماری مسلم سوسائٹی کی آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ ہندوانہ کی ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے لیکچر میں باتیں بہت اچھی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں. ہم جس قسم کے وسائل والا ملک ہیں, یہ میرا آخری سوال ہے, اور جس قسم کا ہمیں نظام حکومت سے ہم یہ ساری نسلیں گزر رہے ہیں, مسلم یوتھ کا ضرور کردار ہونا چاہیے وسائل کے ساتھ, حکمرانوں کے طرز کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی حکمران جو ہے وہ القادر یونیورسٹی بنائے گا اس تصور سے کہ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات بھی مسلم نوجوانوں میں آئے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس طرح کی ہماری ترجیحات بنے گی ریاستی سطح پہ. آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے آج تک کسی فحاشی اریانی والے کسی ڈرامے, کسی فلم, کسی اشتہار پر پابندی لگائی ہے؟ آپ اس قسم کی گندگی جو ہے وہ آپ کی ریاستیں, آپ کی حکمران نوجوانوں کے موبائلوں پہ, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بچوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کس قسم کی پروڈکشن کی امید رکھتے ہیں؟ تو ایک طرف ہم بچوں کو, یعنی گراؤنڈ ریالٹی کا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ ایک طرف ہم بچوں کو
اس طرح سے ترغیب دیں گے اور دوسری طرف سے اس نالے کو ہی بند نہیں کریں گے جہاں سے ہم وقت گندگی بہ رہی ہے، تو پھر آپ پاکیزگی کا تصور ایسے معاشرے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے 4 سوال ہیں، میں اس پہ آپ کی جو ہے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. یہ مناسب دیکھیں، آپ رو میں بہ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ پوجا پاٹ، تزکیہ نفس اور رہبانیت کے تصورات کو مسخ کرنا اور بچیوں کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی پردے اور شرم، اور شاید آپ کی بات سے بغاوت کا تصور گیا ہے کہ ہم سوسائٹی کے خلاف بغاوت کریں. یہ جائے کہ محنت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہو، تو بغاوت کی طرف تصور گیا ہے آپ کی گفتگو سے بچیوں میں، بچوں میں، کہ شاید سوسائٹی کے خلاف بغاوت کریں. سوسائٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، جو اس کی ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو ہماری پوری ثقافت ہے، اس کو ہم کیسے ایک دم سے مسخ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو توڑ کے ہم نہیں چل سکتے. آپ کے چاروں سوالوں کا نا ایک ایک پوائنٹر مجھے چاہیے ہوگا تاکہ مجھے یاد رہے. پہلے تو جو ہارٹ آف یور کوسچن ہے نا، وہ بہت اچھا سوال، شکر ہے کسی نے سوال کیا ہے. I'm pretty sure کافی سارے لوگوں کے دلوں میں تھا. شکر ہے، تاکہ سب کو جو کلیئرٹی چاہیے تھی وہ تو مل جائے. پوجا پاٹ اور عبادت میں فرق سمجھ لیں. پوجا پاٹ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پوجا پاٹ کسی ایک بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پوجا پاٹ بتائیں ذرا. بیٹا کوئی لڑکی بتا دے. عبادت یہ ہے جو 2 نمبری ہوئی ہے ہمارے ساتھ اردو زبان میں. عربی میں عبادت کا مصدر عبد ہے. عبد، عین با دال، عبد. مصدر پتہ نا عبد کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں، بندے کو تو نہیں کہتے. یہی تو مسئلہ جو سبمٹ کرتے ہیں، اس لیے کہا عربی سیکھیں پہلے، غور سے سمجھیں. پوجا پاٹ اردو کا لفظ ہے، کہیں سے لیا ہم نے. اردو ہمیں پتہ ہے پوجا کسے کہتے ہیں. پوجا کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کو پوجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی، سنیں میں چاہتا ہوں نہیں سر، نہیں، میرا اختلاف یہ ہے کہ جب ہم بت کے سامنے جھکتے ہیں تو بت کے سامنے جھکنے والے اس جھکنے کو پوجا پاٹ کہتے ہیں. سن لینا. جب مسلمان مسجد میں خدا کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اس کو پوجا پاٹ نہیں سنیں کہتے. تو صحیح نا، آپ کو میں بتاتا ہوں نا. میں اور آپ تو نہیں پوجا کا مطلب بتائیں گے نا، نفسیات بتائے گی. جب انڈین حیدرآباد دکن کے مسلمان مجھ سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہتے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی پوجا کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بدنیت نہیں، اور ٹھیک ہے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. وہ غور سے سمجھیں. میں جس نفسیات کو ہٹ کر رہا ہوں نا آپ کی، وہ غور سے سمجھیں. جس چیز کو پوجا پاٹ پنڈت کہتا رہا ہے نا، مولوی صاحب اس کو عبادت کہنا شروع ہو گیا ہے. عبادت عبد سے نکلا ہوا ہے. صلات جو ہے نا، صلات، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واحد مقصد ہے نماز پڑھ تو. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. عبادت کا عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. عبد عربی میں غلام کہتے ہیں کہ میں پورا وہ کام کروں گا جو تیرا پورا آرڈر ہے، اس کو عبد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غلام عبد، مالک غلام. اب آپ کو پتہ چلا عبادت کیا ہوتی ہے. تو تمام تر احکامات ماننا عبادت ہے. ایک احکام، ایک حکم صلات کا ہے. ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام میں نہیں داخل ہوا. تارک نماز تو اسلام سے فارغ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں جس نفسیات کو آپ کے ہٹ کر رہا ہوں، وہ نفسیات کرپٹ کی گئی ہیں پچھلی نسلوں میں، کہ عبادت کو پوری کی پوری کتاب سے ہٹا کے 5 رکنی اسلام دے دیا گیا. عبادت پورے کی پورے قرآن کی ایک ایک حکم کی غلامی ہے. غلامی کہ جو حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور علی بن ابی طالب کو جب تھوکا نہ کسی نے، اور علی بن ابی طالب کا تزکیہ تھا کہ جنہوں نے کہا اب میں پرسنل غصے کی وجہ سے نہیں تجھے ماروں گا، اب آمیزش ہو گئی ہے. یہ بھی تو دیکھیں علی بن ابی طالب کدھر بیٹھے ہوئے، اس کے سینے پہ. تو آپ بھی کسی کے سینے پہ بیٹھے نا، تزکیہ کرا رہا ہے آپ سے کام، تو 100% ایسا تزکیہ کریں. ہمارے تزکیہ ہمیں دشمنوں سے دور کر کے اپنی خانقاہوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ دشمنوں کی صفوں میں کیوں نہیں چیرتے ہوئے جا رہے ہم؟ کیونکہ عبادت کا لفظ بدلا گیا ہے نفسیات میں. اور ابھی سن لیں 4 سوال ہیں، مجھے چاروں کے جواب دے دیں. دوسرا میں جو کہتا ہوں نا، مولوی صاحب بہت ہی اچھا سوال ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا یہ سوال. کون ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین ادھر ہری پور میں؟ چیئرمین کہہ رہا ہوں، MNA یوسف صاحب ہیں، کوئی عمر ایوب خان، عمر صاحب ہیں، اسد عمر، عمران خان. آپ نے آخرت کا کوئی سوال کرنا ہوگا، عمران خان سے پوچھیں گے آپ، سلمان خان سے، شاہ رخ خان سے پوچھیں گے، یا مولوی صاحب سے پوچھیں گے؟ مولوی صاحب سے پوچھیں گے نا. مسلم آئیڈینٹی کا کسٹوڈین اس وقت مولوی صاحب ہے. آپ عمران خان کے پاس تو نہیں جاتے کہ سر نماز میں غلطی ہو رہی ہے، بتائیں سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں؟ یہ بتائیں جہاد کا حکم جو ہے، جہاد کا حکم وہ کدھر سے لے کے آؤں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، دور کہاں جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے جتنے بھی مین اسٹریم پاکستان کے، ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے اگر 4 مہینے جہاد کے اندر نہیں گزارے، جہاد بالقتال میں، ابو حنیفہ کا فتویٰ، تو تو منافق کی موت مرے گا.
امام شافعی نے اور ایکسٹینشن دی ہے اس کو بائی دا وے کہ اور ایکسٹینڈ کروں گے اس کو. یہ کس دور کے فقہا ہیں ہمارے؟ امن کے دور کے اسلام میں انہوں نے عبادت کا مطلب بتایا ہے کہ بھائی گھر نہ بیٹھ جانا. امن کے دور میں ابو حنیفہ نے کون سے رباط میں جانا تھا؟ امام شافعی نے کون سے رباط میں جانا تھا؟ لوکل پولیٹیکل جہاد کر رہے تھے اپنے اپنے خلیفہ کے خلاف. دونوں ابو حنیفہ کو تو شہید بھی خلیفہ نے کیا. وہ امن کے دور میں کہہ رہے ہیں بھیا گھر نہ بیٹھ جائیں, 4 مہینے منیمم لگائیں. اب میں اسد عمر سے, عمران خان سے, نواز شریف سے تو نہیں سمجھوں گا میری آئیڈینٹیفائی اسلام کیا ہے. اسٹوڈین سے ہی کہوں گا نا کہ سر یا تو آپ ٹھیک ہیں یا ابو حنیفہ ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے تزکیہ نفس کے اندر 4 مہینے فرض کیوں کیے ہیں مسلمان کے اوپر کہ جا کے لڑائی کر جس میں مرنے کا پورا اندیشہ ہو. شافعی نے لکھا ہے اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو رباط پہ بیٹھا, اگر مرنے کے اندیشے کے بغیر تو تو اپنے گھر پہ بیٹھا. یہ میں اہل سنت و جماعت کے ائمہ کرام کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں یہ باتیں آپ نے پہلی دفعہ کیوں سنی ہے آج؟ کیونکہ عبادت کا مطلب پوجا پاٹ میں ڈال دیا ہم. اس کو پوجا پاٹ کہتے ہیں. ہر دنیا کا انسان پوجا پاٹ کا کی مطلب لیتا ہے کہ میرے سامنے مصلی ہو اور میں بس سجدے کرتا ہوں. کرے نا, کس نے منع کیا ہے؟ سجدے کیے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, ابلیس ہیں آپ جس نے سجدے سے انکار کیا تھا. نماز سے کون انکار ہے؟ مگر بیسک میرٹ کے اوپر نہیں آپ نے کبھی لائف گزاری. آپ نے ہمیشہ اوج کے اوپر لائف گزارنی ہے کہ سر آگے کی ایکسٹینشن بتائیں. ٹھیک ہے نماز پڑھنی شروع کر دیا اور بتائیں آپ کیا کروں. نماز تو 7 سال کے بچے کے لیے تھی, آپ 70 سال میں نمازیں پڑھتے ہیں خالی. اور اگر یہ بات تھی تو آپ مجھے خود بتائیں حسین علیہ السلام کیسے ایکسپلین کرتے؟ آپ حسین علیہ السلام کے اوپر ڈسپیوٹ ڈال دیں. اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے لوط کی بستی کو جب تباہ کیا ہے تو پہلے تزکیے والوں کو, زاہدین کو تباہ کیا. پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تصویر سیدھی کرنی بہت ضروری ہو چکی ہے ہمارے ہاں. یہ تصویر الٹی کرائی گئی ہے. اب رہی بات میڈیا ایسا ہے تو آپ ہیں, خدا کی قسم آپ ہیں میڈیا, آپ کے ہاتھ میں آ گئی آپ میڈیا. کوئی یہ نہ کہ GOARY پہ کیا چل رہا ہے. میں کم از کم 4 ٹیلی ویژن پروڈکشن ہاؤسز کے اندر میں روز جا کے پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں. مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ میں اصل میں میڈیا پہ ہوں. آپ ہیں وہ اصل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنا انفلوئنس سٹارٹ کریں. 8 سال کی بچی انفلوئنس کر رہی ہے. آپ ایک ہیش ٹیگ استعمال کرنا شروع کریں, مسلم آئیڈینٹی کیا ہے, دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں چل رہی؟ اس میں آپ کی تصویر آنی ضروری تو نہیں ہے, پیغام جانا ضروری ہے. آپ ہیں وہ میڈیا. اگر آپ نے یہ میڈیا نہیں کنٹرول کریں گے تو کوئی پیٹر اور میتھو ہی کنٹرول کرے گا نا. پیچھے ہٹو گے تو کسی نے تو امامت کرنی ہے آ کے نا. وہ کر رہے ہیں ہماری امامت آ کے. کسی بھی موقع پہ شک پہ مت رہنا. 1500 بندہ ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ آج شروع کریں نا آپ, اگر آج سب مل کے ہیش ٹیگ مسلم آئیڈینٹی, ابھی ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ پہنچ جائے گا. آپ نے لیکن ٹرینڈنگ نمبر 1 پہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ رشید نے آج کون سی سگریٹ پی ہے, عمران خان اور اس عورت کے بارے میں افیئر, ریحام خان کا نیا انکشاف. لعنت نہیں ہمارے اوپر. پھر گٹر میں جانا ہم نے تو اس گندے گٹر میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کا نام بھی لگا دیتے ہیں پیچھے. یو شوڈ اسٹارٹ دا انفلوئنس رائٹ ناؤ. یو آر دا میڈیا. میں اسپیشلی یوتھ سے کہہ رہا ہوں اگر ہیش ٹیگ مسلم آئیڈینٹی خالی کوشچن مارک کے طور پہ پریزنٹ کر دی جائے نا تو ایٹ لیسٹ اگلی نسل کہے گی سوال پوچھا تھا جواب ملا تھا کہ نہیں. آپ کی طرف سے کیوں نہیں آ رہی دعوت کے پیغام کہ سر عبادت کا اصلی مطلب بتاؤ ہمیں. 5 رکنی اسلام نے اگر دنیا فتح کرنی ہوتی لیظہرہ علی الدین کلہ تو اب تک کم از کم 50 نسلیں گزر چکی ہیں. اسلام زمین پہ کیوں پڑا ہوا ابھی تک؟ کدھر گیا اسلام؟ 5 رکن والا اسلام لے کے ہم دنیا کو کیا دکھائیں جا کے؟ شکل سے نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کو کہ تم آتے ہو تو چوری کرتے ہو, آتے ہو تو فراڈ کرتے ہو, راشی ہو تم, زانی ہو تم. صحیح کہتے ہیں, خدا کی قسم صحیح کہتے ہیں وہ سارے ہیں. ہم وہ سارے کوئی پکڑی نہیں ہمیں, اندر سے پکڑی نہیں ہماری, باہر سے پکڑ نہیں ہمیں, کہیں سے بھی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں اندر سے کروڑوں اربوں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے بتا دیا پے در پے قوموں کی ہسٹری بتائیے. باہر سے تزکیہ کروانا ہے عوام کا, لویسٹ کامن ڈینومینیٹر کا تزکیہ کروانا آپ نے. کیسے؟ اقامت دین کر کے. نماز پڑھنا مقصد ہے؟ نہیں, سب کو نماز پڑھانا مقصد ہے. اقامت دین یہ ہوتی. چھوڑ کے دیکھیں آج پورے پاکستان کو, نماز پڑھنی ہے تو پڑھو, نہیں پڑھنی ہے تو نہ پڑھو. دیکھتا ہوں کتنی صفحیں بڑھتی ہیں. ایک دفعہ قانون آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی یہ سزا اس کی, پھر دیکھیں صفحیں کیسے بڑھتی ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اقامت دین یہ ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بھی یہی ہے. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے رول آف دا لا پکڑا. میثاق مدینہ میں اب کتنا آسان تھا, تزکیہ کر لیتے. یہودیوں کو جو ہے کہہ رہے ہیں امیگرینٹس, ابھی ہجرت کر کے آیا, چھوٹا سا کلسٹر 1000 بندوں کا, نیا شہر. کیا قانون یہاں پہ یہ قانون چلتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قانون جو بھی چلتے ہیں فائنل ڈیسیژن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائن ہوگا. یہ ایٹیٹیوڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ میرا قانون صرف میرے اوپر, مارنا ہے تو مار دو. 1000 بندوں نے آ کے ٹیک اوور کر لیا مدینہ. یہ 1000 بندے بیٹھے ہوئے کمرے میں, کیوں نہیں ٹیک اوور ہو رہا مدینہ؟ اتنی سی بات.
1000 آپ ہی ہیں, اتنے ہی مہاجر وہ تھے مکہ سے ہجرت کر کے, اتنے ہی تھے بس, یہ کمرہ بھرتا تھا بس. ان میں ابو بکر, عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے, یا علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے, بتائیں عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی. مگر نہیں, مسجد تک ہم پہنچ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جنت مل گئی. ایسے تو نہیں ہوگا. سائن آپ کے مرضی سے اللہ کے قانون پہ ہوں گے. آپ نے یہ سائن لیے, میرے سامنے مثال ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. کتنا عرصہ فاٹا والوں نے کہا تھا چلو باہر میں گیا تمہارا قانون, تمہارے جرگے کے سائن ہوں گے. کچھ کر سکی پاکستانی حکومت کی ہے نا انہوں نے. پاکستانی کا سائن تھا نا فاٹا, جنہوں نے کرانا ہوتا ہے وہ کرا لیتے ہیں, اندر کی تڑ چاہیے ہوتی ہے بس کہ بھئی یہ قانون اللہ کا بس. اور میں نے آپ سے کہا نا 1000 کے تھرو اللہ نے کرا دیا ہے. ہم تو 25 کروڑ ہیں, چلیں 10 کروڑ ہیں, چلیں 5 کروڑ مسلمان یوتھ ہے, مگر بل گیٹس کے سی وی کے اوپر سائن کر دیں گے کہ سر مائکروسافٹ میں جاب ہو گئی ہے, اس کے لیے سب کچھ کروں گا میں, اس کے لیے سارا میڈیا بھی میرے لیے ہے, اس کے لیے سارے کی ساری ڈیفینیشن بھی میرے حق میں جا رہی ہیں, میری امی بھی میرے ساتھ ہے, میرے ابو بھی میرے ساتھ ہے, پورا کا پورا کاروان چل پڑا ہے کہ ہاں جی مائکروسافٹ میں جاب ہونے لگی ہے. پرابلم از ود ان می, دین پرابلم از ود ان می. اور لڑکے کو تو میں اسپیشلی بتا رہا ہوں, ایک خوبصورت لڑکی تمہیں پسند آتی ہے, تیرے خاندان کو ایسے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, ماں باپ سب رو رہے ہوتے ہیں, کیا ہوا, نہیں کورٹ جا کے شادی کر لوں گا. اس وقت گر جاتا ہے خاندان. ایک لڑکی کافی ہوتی ہے آپ کے اندر کی ہمت جگانے کے لیے, اور آپ کے اندر بھی. جب میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری انرجی کا نیوکلیر ری ایکٹر آپ کے اندر ہے, اس کو چینل کر دیں بس. آخرت کا انتظام اپنے سامنے روز لے کے سویا کریں کہ دوزخ سامنے کھلی ہے, جنت سامنے کھلی ہے, تب کہیں جا کے ری وائٹلائز کریں گے. چوتھا سوال کیا تھا آپ کا سر؟ بیچ میں سے ایک سوال میں نے مس کیا ہے. او یس, اللہ کرے میں بغاوت پہ لگا دوں, کاش آپ باغی ہو جائیں. میرے نبی سے بڑا باغی ہے کوئی؟ اگر وہ ان کی باتیں میں سن لیتے, ان کی تابعداری کر لیتے مکہ والوں کی. آپ کو یہ کہنا سر وہ کافر تھے ہم مسلمان ہیں, آپ خود سوچیں شر اور فتن میں کیا فرق ہے. سوچیں ذرا, اس وقت اسلام اپنی لوئسٹ ڈیپتھ کے اوپر گرا ہے کہ نہیں گرا؟ اب بھی نہیں بغاوت کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹال. اور کون کہہ رہا ہے بندے مارو جا کے, آرگیو کریں. میں نے کہا انٹلیکچوئل فوجی, انٹلیکچوئل وارفیئر میں آئے کہ سر آپ کے جوتے بھی سر آنکھوں پر, ہمیں بس کچھ سوالات ہیں جن کی کلیئرٹی دیں تاکہ ہم اگلا سٹیپ لیں. حسین علیہ السلام ایکسپلین کر کے بتا دیں مجھے بس. میں نے گھر میں حسین پالنا ہے, اس سے کم میرا اسلام گزارا نہیں کرنے دیتا مجھے. اب مجھے بس اس کا بتائیں ریسیپی کیا, فارمولا کیا ہے. آپ کے فارمولے کے اوپر حسین شہید ہو جاتا ہے, میرے فارمولے کے اوپر حسین جو ہے زندہ ہو جاتا ہے. یزیدی بیٹھے ہوئے نا ہمارے اوپر, اور کیا کروں میں؟ وی نیڈ ٹو بی ویری موبائل. موبائل کا مطلب ہے ایکشن. ایکشن نہیں ہوگا لوگ کہیں گے باتیں ہی باتیں, بس جتنی مرضی اللہ رسول کی باتیں کر لیں. اگر صرف باتیں, آپ نے اسلام کو نقصان پہنچایا. میں نے آپ سے کہا نا یہ شاہ رخ خان, عمران خان, سلمان خان, یہ اسلام کو نہیں, انہوں نے کبھی بولا بھی نہیں نا کہ ہمیں اسلام تمہیں آخرت کا انتظام کرنے آیا ہم ادھر, کبھی بھی نہیں بولا انہوں نے. یہ آوازیں لاؤڈ سپیکروں پہ آ رہی ہیں آپ کو, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. الفلاح, الفلاح کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. کیا ہوا تھا الفلاح, کیسے کیا؟ اللہ نے کہا سورہ بروج میں کہ یہ ہے اصلی کامیابی. فوز القبیر. کون؟ گھر سے نکل آئے تھے, نہیں مانتے تیری بات, آگ میں ڈالتا, چل آ جا, آگ میں ڈالیں گے. کیا اللہ نے کس کو بتایا؟ لڑکی کو بتایا نا. لڑکی یاد ہے نا بروج والی, اتنا سا بچہ تھا ہاتھ میں, اور نیچے دیکھا رونا شروع ہو گئی کہ میں اس بچے کو کیوں مروا رہی. اللہ نے اس بچے کے دور بلوایا پھر کہ تو صحیح راستے پہ لگا چھلانگ. لگانی پڑتی ہے, لگانی پڑتی ہے. اللہ نے اس بچے کے دور بلوا کے قرآن میں بتایا یہ ہے اصلی کامیابی. فوز الکبیر, اس سے بڑی کامیابی اللہ نے سرٹیفائی کر دیا, اس سے بڑی کامیابی نہیں ملنے والی. پھر ایک طرف وہ سکسیس ہے, ایک طرف یہ سکسیس ہے کہ سر دین اور دنیا کے پر لگا کے اڑیں گے ہم. ٹھیک ہے اڑے نا, کس نے منع کیا؟ وہ دین کے لگائیں نا, پھر یہ مذہب کے پر کیوں لگاتے ہیں؟ آپ 5 ارکان سے 6 اور 7 اور 8 اور 9 کرتے ہوئے کیا جاتا ہے آپ کو؟ یہ صحابی کے اوپر 50 ارکان پورے تھے, میرے اوپر 5 نہیں پورے ہو رہے. ٹارگیٹ ہی چھوٹا رکھیں گے تو مس تو کریں گے نا کچھ نہ کچھ. یہی 50 ارکان کا دین لے کے آئے نا جو ہر صحابی نے پورا کیے. نالج, اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس, یہ تینوں اسلام کے تھرو ٹیون کریں, اور اللہ کی قسم دنیا میں آپ کو وہ عزت ملنی ہے, اللہ کی قسم ملنی ہے. اللہ اپنے فوجی کو بدنام نہیں کرتا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں